لڑکے کے اندر بھی دینداری کو دیکھا جائے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہے، دولت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، ان ساری چیزوں پہ نگاہ ہوتی ہے، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، گویا ساری نگاہ دولت پر، پیسے پر، ان اسباب پر نگاہ ہے۔ لڑکے کی دیانتداری پہ نگاہ نہیں ہوتی، اس کی دینداری پہ نگاہ نہیں رکھی جاتی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب علیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے اور وہ لڑکا ایسا ہے کہ تم اس کی دینداری سے، اس کے اخلاق سے راضی ہو، تم جانتے ہو کہ یہ دیانتدار ہے، سچا ہے، اخلاق والا ہے، تو فوراً نکاح کر دو۔ اگر تم نکاح نہیں کرو گے ان لم تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نکاح کا پیغام لے کر آئے اور تم اس کی دیانتداری سے، اخلاق اور کردار سے مطمئن ہو، فوراً نکاح کر دو۔ تاخیر کرو گے تو معاشرے میں فساد پھیلے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ جب سے ہم نے حضور کے ان ارشادات پہ عمل کو چھوڑا، ظاہری اسباب پہ نگاہ رکھنا شروع کر دی، تو آج اسی لیے معاشرے میں فساد پھیلتا جا رہا ہے، معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، عریانی اور فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو لڑکے کے اندر بھی دینداری کو سامنے رکھا جائے، مال اور دولت پہ نگاہ نہ ہو۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ رئیس التابعین کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا جو نکاح کروایا تھا وہ عبداللہ بن ابی وداع رحمہ اللہ سے، یہ ان کے شاگرد تھے اور مدینہ میں ان سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ جو میں آگے عرض کرنے والا ہوں، امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے گھر پیغام بھیجا اس دور کے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے ولید کے ساتھ کر دو۔ یہ ولید ولی عہد تھے، یعنی بادشاہ کے مرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ بننا تھا، تو وقت کا بادشاہ نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے ولید کے ساتھ کر دو۔ سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ نہیں کیا۔ عبد الملک کو اس پہ بڑا غصہ آیا، حضرت سعید کو بلا کر کوڑے بھی لگوائے اور ٹھنڈے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی کے مٹکے لیے اور ان پر پانی بھی ڈالا گیا، لیکن حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے نہیں کروایا۔ آج کے دور کا کوئی مسلمان ہوتا اور اسے یہ کہا جاتا کہ وزیر اعظم رشتہ مانگنے آیا ہے اپنے بیٹے کے لیے، آپ اپنی بیٹی کا کروا دو، تو بہت خوش ہو جاتا، میسج چل جاتا، سینکڑوں آدمیوں کو بتلاتا وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ لیکن دیکھیے اس دور کا وزیر اعظم تین بر اعظم کا وزیر اعظم تھا، اور رشتہ بھی اس کے لیے مانگ رہا تھا کہ یقیناً جس نے بادشاہ بننا تھا بادشاہ کے مرنے کے بعد، لیکن حضرت سعید نے اپنی بیٹی کا رشتہ اسے نہ دیا۔ کس کو دیا؟ حضرت سعید کے نکاح میں، سعید کے درس میں ایک ان کے شاگرد آیا کرتے تھے عبداللہ بن ابی وداع رحمہ اللہ۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا وہ درس میں نہیں آئے، دوسرے دن پھر درس میں نہیں آئے، تو جب کوئی شاگرد استاد کا سبق غور سے سنے، متوجہ رہے، استاد کی باتوں کو لکھتا رہے، استاد سے قلبی محبت ہو، تو اساتذہ کی توجہ بھی ان کی طرف ہوا کرتی ہے۔ تو انہوں نے جب 2 دن اسے درس میں نہ دیکھا تو اپنے شاگردوں سے پوچھا، میں نے اپنے شاگرد عبداللہ بن ابی وداع کو نہیں دیکھا، 2 دن ہو گئے، آخر وہ کیوں درس میں نہیں آئے؟ تو شاگردوں نے بتلایا، حضرت ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے، لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ حضرت سعید نے فرمایا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ درس کے بعد ان کے پاس گئے، اپنے شاگرد کے پاس تعزیت کی، اور پھر ان سے تنہائی میں کہا کیا ارادہ ہے تمہارا نکاح کرنے کا؟ انہوں نے فرمایا حضرت ارادہ تو ہے، لیکن مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، یہ بڑی مشکل سے ایک رشتہ ہوا تھا، اب مجھے بھلا کون رشتہ دے گا؟ حضرت سعید نے فرمایا اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کراتا ہوں، کہ مدینہ میں جس سے زیادہ غریب اور تنگ دست کوئی نہیں، اور جس کی بیٹی کے لیے ولی عہد کا رشتہ آیا وہاں تو نہ دیا، اور ایک غریب طالب علم کو رشتہ دے دیا، کہا میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کراتا ہوں۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب رات کا وقت ہوا تو حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور خود لے کر آئے ان کے گھر۔ دروازے پر دستک ہوئی، عبداللہ بن ابی وداع نے پوچھا کون؟ فرمایا سعید۔
اب یہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ مدینہ میں تو سعید نام کے سعید بن مسیب ہیں، لیکن ہمارے استاد یا تو مسجد یا مسجد سے گھر کسی کے ہاں آتے جاتے نہیں ہیں، اب یہ رات کے وقت کون آیا ہے؟ کہتے ہیں جیسے میں نے دروازہ کھولا کیا دیکھا، میرے استاد محترم سعید ابن مسیب سامنے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، کہا صبح نکاح ہو چکا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم رات ان کے بغیر گزارو، تو اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور ساتھ ایک لاٹھی بھی دے دی، کہا اگر تم اس میں کوئی کمی کوتاہی دیکھو تو اس لاٹھی کے ذریعے سے اصلاح کرنا۔ اب اس شخص نے اپنی والدہ سے کہا کہ سعید بن مسیب تو اپنی بیٹی کو لے کر آئے ہیں، تو اس کی والدہ کو جب پتہ چلا تو بہت خوش ہو گئی، تو کہا تم ابھی اس کے قریب نہ جاؤ، ہم ان کی بیٹی کو پہلے دلہن بنائیں گے، ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتلائیں گے۔ تو انہوں نے انہیں دلہن بنایا، ارد گرد کے لوگوں کو بتلایا۔ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دیا ہے، تو دیکھیے کوئی بارات نہیں گئی، کوئی گاڑیاں ساتھ نہیں گئی، لاکھوں روپے کے کوئی اخراجات نہیں ہوئے، کتنا سادگی سے نکاح ہوا کہ صبح نکاح ہوا، شام کو ایک والد اپنی بیٹی کا ہاتھ خود پکڑ کے لایا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتے تھے، اور ساتھ ایک لاٹھی بھی دی ہے کہ اگر کمی کوتاہی دیکھو تو لاٹھی سے اصلاح کرنا۔ آج تو ماں اپنی بیٹی کو موبائل ساتھ دیتی ہے کہ بیٹی یہ ساتھ لے کر جاؤ، کوئی بات ہو تو فوراً ہمیں اطلاع کر دے دینا۔ اب وہ بیٹی ایک بات ہوتی ہے، دو باتیں ساتھ اور لگا کے ماں کو بتلاتی ہے، دو باتیں ماں ساتھ لگا دیتی ہے اپنے شوہر کو بتلاتی ہے، اس طرح گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو پہلے لاٹھی دیا کرتے تھے، آج کے معاشرے میں موبائل دیا جاتا ہے۔ پہلے مائیں یہ نصیحت کیا کرتی تھیں کہ وہ تمہارا گھر ہے، تم نے زندگی وہاں گزارنی ہے، مشکلات تکلیفیں پریشانیاں آئیں اللہ سے مانگتے رہنا، وہاں اپنی زندگی گزارنا، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے ہاتھ زیادہ چلانا، زبان کو کم چلانا۔ آج کے معاشرے میں آج کی بچیاں زبان زیادہ چلاتی ہیں، ہاتھ کم چلاتی ہیں، کام کاج نہیں کرتی، زبان چلتی رہتی ہے، ہاں ہاتھ چلتے ہیں تو ٹچ موبائل میں چلتے ہیں۔ اور پہلے ماں باپ یہ نصیحت کیا کرتے تھے، ہاتھ زیادہ چلانے ہیں، نگاہوں کو جھکانا ہے، زبان کو روک کے رکھنا ہے، تب وہ گھر آباد ہوا کرتے تھے۔ تو ابھی عبداللہ بن ابی وداع صبح جب درس میں آئے، سعید بن مسیب نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا میں نے تو اسے صوم و صلات کا پابند پایا، اور میں نے ان کو شوہر کے حقوق ادا کرنے والا پایا۔ حضرت سعید نے فرمایا اگر کوئی کمی نظر آئے تو لاٹھی سے اصلاح کر دینا، اور پھر کچھ رقم بھی ان کو دے دی کہ کہا یہ رقم بھی لو اور اپنے لیے فارغ اوقات میں کوئی جائز کاروبار بھی شروع کر دو۔ اب وہ صبح درس میں آیا کرتے تھے، حضرت سعید بن مسیب سے احادیث سنتے اور لکھتے تھے، شام کے وقت میں انہوں نے اپنا ایک کاروبار بھی شروع کر دیا، اللہ نے پھر ان کے مال میں بھی خوب برکت دے دی۔ یہ لوگ دانا تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بیٹیوں کو لاکھوں روپے کا جہیز دے دیتے ہیں، بچی کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، آگے کرائے کے مکانات ہوتے ہیں، کبھی ایک مکان میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، اس طرح وہ سارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے۔ لاکھوں روپے کا جہیز اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں پتہ چل سکے، لوگوں کو پتہ چلے فلاں نے اتنا جہیز دیا، فلاں نے اتنی رقم کا دیا۔ اگر یہی رقم جو ہم 8 سے 10 لاکھ روپے اس پہ لگاتے ہیں، اگر اس کی آدھی رقم بھی اگر ہم 3 سے 4 لاکھ روپے داماد کو دے دیتے کہ تم اس سے اپنا کوئی کاروبار شروع کر دو، اور وہ داماد اس سے کاروبار شروع کر دیتا، اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو جاتا، رزق میں وسعت بھی آ جاتی، آپ کی بچی کو بھی خوشحال رکھتا، اور مستقبل میں آپ کا قرضہ بھی آپ کو لوٹا دیتا۔ تو وہ لوگ دانا تھے، عقل مند لوگ تھے۔